بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشوق الحادی عشر عوامل لفظیہ سماعیہ کی 13 قسمیں ہیں، ان میں سے 11ویں قسم شروع۔ 11ویں قسم کے اندر افعال مقاربہ کا بیان ہے۔ ہاں جی، عوامل سماعیہ لفظیہ کی 13 انواع ہیں، ان میں سے 11ویں نوع ہے۔ 11ویں نوع کے اندر افعال مقاربہ کا ذکر ہے۔ افعال مقاربہ کا بیان ہے۔ ہاں بھائی، عوامل لفظیہ سماعیہ کی 13 نوع ہیں اور ان میں سے 11ویں نوع ہے یہ افعال مقاربہ کے بیان میں افعال المقاربۃ وانما سمیت بهذا الاسم لانها لحاظ علم بھی کیا چلو تدل على المقاربۃ وهي 4 صبر کرو۔ تو 11ویں نوع کے اندر افعال مقاربہ کا بیان ہے۔ افعال مقاربہ کا مقاربہ مصدر ہے با مفاعلہ کی۔ شارح علیہ رحمہ وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں کہ عصا قادہ جو آگے آ رہے ہیں، جو پڑھے ہوئے ہیں پہلے بھی، ان کو افعال مقاربہ کیوں کہتے ہیں؟ تو ان کو افعال مقاربہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ افعال، وہ آگے تفصیل آ رہی ہے، کہ یہ افعال جو ہیں یہ دلالت کرتے ہیں مقاربت والے معنی پر، دلالت کرتے ہیں معنی پر، اس لیے ان کو افعال اپنے قبرین مقاربت جو باب مفعلہ کی مصدر ہے، اور ان نماز مصنف رحمہ اللہ وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں کہ ان افعال کو افعال مقاربت کیوں کہتے ہیں۔ تو بیان کرتے ہیں کہ چونکہ یہ مقاربت پر دلالت کرتے افعال مقاربت والے معنی پر دلالت کرتے ہیں، اس لیے ان کو افعال مقاربہ کہتے ہیں۔ اس لیے ان کو افعال مقاربہ کہتے ہیں۔ اچھا جی، اولینہا تدلو، مطلب یہ ہے کہ یہ افعال دلالت کرتے ہیں، ان کی خبر کا حصول قریب ہے ان کے اسم۔ یہ افعال بھی جملہ اسمی یا خبریہ پر داخل ہوتے ہیں اکثر، آگے آ رہا ہے جی۔ تو چونکہ یہ افعال دلالت کرتے ہیں کہ خبر کا حصول اسم کے لیے کیا ہے؟ قریب ہے، اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ افعال۔ کس لیے؟ کہ یہ دلالت کرتے ہیں کہ خبر کا ثبوت اسم کے حصول خبر کا حصول اسم کے لیے قریب ہے کہ یہ ہوگا، قریب ہے کہ یہ ہوگا۔ تو مطلب کیا ہے؟ کس پر دلالت کرتے ہیں؟ کہ خبر کا حصول اسم کے لیے قریب ہے۔ گل سمجھیے؟ اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ باقی یہ جو خبر کا حصول قریب ہے اسم کے لیے، یہ قرب حصول قریب ہے، یہ پھر 3 قسم ہے۔ یہ پھر خبر کا حصول اسم کے لیے قریب ہے، یہ قرب۔ پہلا یہ ہے کہ متکلم کی امید کے مطابق، متکلم کی یعنی متکلم کو یہ امید ہے کہ خبر کا حصول اسم کے لیے زمانہ قریب میں ہو جائے گا، مستقبل میں۔ جو ابھی ہوا نہیں ہوگا وہ کس معنی میں ہوگا؟ مستقبل میں۔ تو متکلم کو امید ہے آمزی ہو یا نہ ہو، لیکن متکلم امید لگائے بیٹھے ہے کہ مستقبل قریب میں یہ کام ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ رجا، متکلم کو امید ہو۔ دوسرا ہے جزم متکلم، جزم
متکلم کو جزم ہو کہ خبر کا حصول اسم کے لیے، فاعل کے لیے کہو یا اسم کے لیے، قریب ہے۔ پہلا امید، امید ہے۔ دوسری قسم ہے کہ یقین جزم ہے کہ خبر کا حصول، اسم کے لیے یہ زمانہ قریب میں ہو جائے۔ ہاں حصول ہے، یہ کیا ہے؟ جزم ہے۔ تیسری قسم ہے کہ متکلم کو اس بات کا جزم ہو کہ فاعل نے یعنی اسم نے فعل کرنا شروع کر دیا ہے، لہذا اب تو ہوا ہی ہوا۔ بات سمجھیے؟ ایک یہ ہے کہ ابھی شروع نہیں ہوا، فاعل نے فعل شروع نہیں کیا، اور امید ہے متکلم کو کہ زمانہ قریب میں حصول ہوگا، اور ایک یہ ہے کہ جزم ہے کہ زمانہ مستقبل میں خبر کا حصول قریب ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ متکلم کو یہ جزم ہو گیا ہے کہ فاعل نے یعنی اسم نے کام شروع کر دیا ہے، لہذا ہوگا۔ گل سمجھیے؟ یہ ہیں اس کی تین صورتیں۔ 11ویں نو افعال مقاربہ ہیں اور محض نام رکھا گیا، افعال محض نام رکھا گیا ہے افعال کا اس نام کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ عصا وغیرہ کا نام رکھا گیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ عصا وغیرہ دلالت کرتے ہیں مقاربت پر۔ مقاربہ ہے اور بعض نام رکھا گیا ہے ان افعال کا اس قسم کے ساتھ، اس لیے کہ وہ افعال دلالت کرتے ہیں مقاربت پر۔ جی فَإِذَا بس تو یہ شیخ عبد القاہر جرجانی جو ہے نا، اس نے بیان کیے ہیں ثواب عامل، یہ اس کے مطابق پڑھ رہے ہو۔ شیخ کے مذہب پر افعال مقاربہ جو ہیں وہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ نامیر دیاشد پڑھے جعلا تافے کا آخذہ، یہ بھی افعال مقاربہ میں سے ہیں، لیکن مشہور یہ 4 ہیں، مشہور 4 ہیں۔ تو افعال مقاربہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ اور وہ افعال مقاربہ 4 ہیں، اور وہ افعال مقاربہ 4 ہیں۔ اور وہ افعال مقاربہ 4 ہیں۔ جی الاول عصا وهو فعل صبر کر۔ ان 4 میں سے پہلا جو ہے نا وہ ہے عصا۔ 4 میں سے پہلا ہے عصا۔ بس ان 4 میں سے پہلا ہے عصا۔ او تو لکھے ہی کہ عصا جو ہے نا وہ جو 3 قسمیں بنائی ہیں ان میں سے کس پر دلالت کرتا ہے؟ تو عصا دلالت کرتا ہے کہ خبر کا حصول اسم کے لیے قریب ہے باعتبار رجائے متکلم، اور جڑی پہلی قسم سی جی یہ اس پر دلالت کرتا ہے۔ کون؟ کیا؟ کہ متکلم کو یہ امید ہے کہ زمانہ مستقبل میں یہ کام ہو جائے گا۔ عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، یہ وہ ترکیب ہے جو آخر میں آئے گی۔ عسى ان يخرج زید، جس کو عصا تامہ کہتے ہیں، معنی قرب والا ہی ہے۔ اللہ کی طرف سے امید نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کے تو سارے کام حق یقین ہے جی۔ عصا جو ہے یہ دلالت کرتا ہے کہ خبر کا حصول اسم کے لیے قریب ہے متکلم کی امید کے ساتھ، ہے جو بول رہا ہے۔ ہوں اگے پڑھوا ہوا، الاول عصا، یہ تو پڑھیا نہیں، اول عصا ہے، اول عصا ہے، اول عصا ہے، وهو فعل الدخول، اے کہ کرے نہ فعلون وهو فعل لدخول 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 التعنيس، تا اتانی التعنيس سسا کے نہ تو ساکنة تو ساکنة تے ٹھیک ہے،
تا دی صفت تو مجرور ہے جی. فيه نحو عسب وغير متصرف إذا إذ لا يشتق منه مضارع واسم فاعل ومفعول وأمر ونعي. پہلا مسئلہ لفظ عصا. ایک تو یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ یہ فعل ہے. یہ مسئلہ اس لیے بیان کرنا پڑا ہے کہ بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ حرف ہے. کیا ہے؟ اکثر وہ فعل نزد اکثر و این حق است حرف نزد بازے. تو جس مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے اس کو ذرا بیان کیا جاتا ہے کھول کر تاکہ پتہ چل جائے. سمجھی بات؟ ویسے تو پیچھے آ گیا کہ یہ افعال مقاربہ کی نوع ہے، لہذا یہ کہنا کہ یہ فعل ہے تو دس دو دیتا ہے جی. تو اصل میں اس میں اختلاف ہے کہ عصا فعل ہے یا حرف ہے. تو اکثر نحویوں کا مذہب یہ ہے کہ عصا فعل ہے. تو پہلا مسئلہ یہ بتاتے ہیں کہ عصا جو ہے نا یہ فعل ہے، حرف نہیں ہے. دلیل دیتے ہیں کہ فعل کیوں ہے. وجہ یہ ہے کہ تائے تانیث ساکنہ کا لاحق ہونا یہ فعل کی نشانی ہے. یہ عصا کو اسات استعمال ہوتا ہے تو تائے تانیث ساکنہ کا لحوق یہ دلیل ہے کہ عصا فعل ہے، کیونکہ تائے ساکنہ تانیث حرفوں کے ساتھ لاحق نہیں ہوتی. کل سمجھیا. ایک دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ عصا فعل متصرف نہیں ہے، فعل غیر متصرف ہے. یہ گردانوں والا فعل نہیں ہے. سمجھی بات؟ دلیل دیتے ہیں اس پر کہ یہ فعل متصرف نہیں. ماضی کی گردان اگر ایک آ جائے نا تو اس کو فعل متصرف نہیں کہتے. متصرف تا ہے کہ مضارع آوے، اسم فاعل، اسم مفعول، امر نہ، یہ ساری ہوں جی. ماضی، مضارع، اسم فاعل، اسم مفعول، امر تے نہ اے ہوندا ہے فعل متصرف. تو چونکہ عصا کا نہ مضارع آتا ہے، نہ اسم فاعل مفعول آتے ہیں اور نہ امر نہ جاتے ہیں، تو پتہ چلا کہ یہ فعل غیر متصرف ہے. آنکھ بند کیا. مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عصا یہ فعل ہے، حرف نہیں ہے. مصنف دلیل دیتے ہیں کہ تائے تانیث ساکنہ یہ عصا کے ساتھ لاحق ہوتی ہے اور تائے تانیث ساکنہ صرف فعلوں کے ساتھ لاحق ہوتی ہے، حرفوں کے ساتھ لاحق نہیں ہوتی. اس لیے یہ فعل ہے، حرف نہیں ہے. اور آگے بیان کرتے ہیں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ فعل غیر یہ عصا جو ہے یہ فعل غیر متصرف ہے. متصرف نہیں ہے. دلیل یہ ہے کہ فعل متصرف وہ ہوتا ہے جس سے ماضی، مضارع، فاعل، اسم مفعول، امر اور نائب مشتق کیے جائیں. اس سے مشتق ہو تو اس عصا سے صرف ماضی کی گردان ہے، بلکہ اور مضارع اور اسم فاعل اور اسم مفعول اور امر اور نائب کی گردان نہیں ہے. تو لہٰذا یہ فعل غیر متصرف ہے، فعل متصرف نہیں ہے. فعل ہے کیونکہ تائے تانیث ساکنہ کا لحوق ہوتا ہے. غیر متصرف ہے کیونکہ اس سے مضارع وغیرہ مشتق نہیں ہوتے. آنکھوں جی میں داؤں یاد. پہلے یہ بتاتے مسئلہ یہ ہے کہ عصا جو ہے نا عصا کے متعلق دو مسئلے بیان کرتے ہیں. عصا کے متعلق دو مسئلے بیان کرتے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ عصا فعل ہے. دلیل یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساکنہ ملی ہوئی ہے. ملی ہوئی ہے نہیں ہے، داخل ہوتی ہے یار. اس عصا کو اسات پڑھا جاتا ہے، عصا کو اسات پڑھا جاتا ہے. یہ فعل کی نشانی ہے نہ کہ حرف کی. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ فعل غیر متصرف ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ فعل غیر متصرف ہے کیونکہ اس کی گردان اس سے مضارع، اسم فاعل، مفعول، امر نہی مشتق نہیں ہوتے. چلو جی. اور عصا فعل ہے بوجہ داخل ہونے تانیث کے ایسی تا
تو ساکنہ ہے، کتنے داخل ہوں فی ہے عصا میں، ویسے عصا تو غیر کا عطف فعل کے اوپر ہے، ہوا اس کا بھی مبتدا ہے عطف کے ذریعے، اور وہ عصا غیر متصرف ہے کیونکہ نہیں مشتق ہوتا، من ہو عصا سے مضارع اور اسم فاعل اور اسم مفعول اور امر اور نہی، مثلا جی عصا اور وہ فعل ہے بوجہ داخل ہونے کہ تانیث کے ایسی تا جو کہ ساکنہ ہے، عصا میں جیسے عصب اور غیر اور وہ عصا غیر متصرف ہے کیونکہ نہیں مشتق ہوتا، عصا سے مضارع اور اسم فاعل اور اسم مفعول اور امر اور نائب، اور عصا فعل ہے بوجہ داخل ہونے تائے تانیث کے ایسی تا جو کہ ساکنہ ہے، عصا میں جیسے عصب اور وہ غیر متصرف ہے کیونکہ نہیں مشتق ہوتا، عصا سے مضارع اور اسم فاعل اور اسم مفعول اور امر اور نہی۔ وعملہ علی نوعین۔ اچھا ایک منٹ، بِإِذْ لَا يُشْتَقُّ یعنی سوائے ماضی معروف کے عصا سے اور کوئی چیز نہیں آتی، جی تو بعد اس کے ضمیر مرفوع متصل ہوتی ہے، عصیت و عصینا، عصیتا عصیتما عصیتم، عصیت عصیتما عصیتنا، عصا عصیا عصو عصتا عصتا عصینا۔ گل سمجھیے، یہ آگے گردان اور مسئلہ کیا بیماری نکل کی بدن کی چیزیں جی بدر صورت اتصال ضمیر مرفوع متکلم یا مخاطب یا نون اناس سین عام مفتوح آید و این اشہر است و مکسور نیز و این لغت اہل حجاز است، کہ جب ان کے ساتھ کیا ملے گی، ضمیر کیڑی، متکلم کی یا مخاطب کی یا نون جمع کا ملے گا، ان کا سین کیا ہوگا، مفتوح ہوگا، اور جس طرح پڑھے اسیتو اسینا، اسی تو نہیں پڑھنا، لیکن مکسور بھی ہے اور یہ لغت ہے اہل حجاز کی، تو اسی تو اسینا، اسیتا اسیتما یہ بھی ہے، لیکن اکثر کیا ہے سین مفتوح، سمجھ آئیے۔ اور مسئلہ و در بعض لغات بعداں ضمیر منصوب متصل آید، بعض لغتوں میں عصا کے ساتھ ضمیر منصوب متصل بھی آتی ہے، جس طرح ضربنی ضربنا ضربنا، عصایا عصانا، عصا کا عصاکما عصاکم، عصا کے عصاکما عصاکنا، عصا ہو عصاہما عصاہم، عصاہا عصاہما عصاہمنا۔ گل سمجھی کہ کوئی نہ، تو ضمیر مرفوع متصل بھی لائق ہوتی ہے، یعنی 14 سیغے، اور کبھی کبھی ضمیر منصوب بھی اس کے ساتھ لائق ہوتی ہے، تو وہ مفعول بھی بنے گی، کیا بنے گی، اے مطلب ہے۔ چلو جی، تو ماضی کی گردان آتی ہے، وہ بھی معلوم کی جی۔ وعملہ علی نوعین۔ الاول ان يرفع الاسم وهو فاعله وينصب الخبر، وَيَكُونُ بس اچھا جی، عصا کا عمل کیا ہے، عصا کے عمل دو ہیں، عصا کے دو ہیں۔ پہلا اس کا عمل یہ ہے کہ عصا جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتا ہے تو مبتدا کو رفع دے کر اپنا اسم بنا لیتا ہے اور خبر کو نصب دے کر اپنی خبر بنا لیتا ہے جی۔ عصا کے عمل دو ہیں،
پہلا عمل یہ ہے کہ جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتا ہے اور اسم کو رفع دیتا ہے اور اس کو اپنا اسم بنا لیتا ہے، اور خبر کو نصب دیتا ہے اور اس کو اپنی خبر بنا لیتا ہے۔ آنکھ ہوئے پہلا اس کے دو عمل ہیں، عصا کے دو عمل ہیں۔ پہلا عمل یہ ہے کہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے اور اسم کو رفع دے کر اپنا اسم بنا لیتا ہے، اور خبر پر داخل ہوتا ہے اور اس کو نصب دے کر اپنی خبر بنا لیتا ہے۔ وکری وکری دن تو ہکو وارے داخل تھے انہیں دواں دلالا کل سمجھی جے، یہ اس کا پہلا عمل ہے اور یہ زیادہ ہے، یہ کہ جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہو اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے۔ اور عمل عصا کا دو قسم پر ہے، اول یہ کہ رفع دیتا ہے اسم کو اور وہ فاعل ہوتا ہے عصا کا، حقیقت میں وہ فاعل ہوتا ہے، حقیقت میں وہ فاعل ہے، ترکیب میں اس کو اسم عصا کہیں گے تو خبر عصا کہیں گے، اور نصب دیتا ہے عصا خبر کو۔ تو عصا اس عمل کے اعتبار سے اس کو عصا ناقصہ کہتے ہیں، جب عصا کا یہ عمل ہو تو اس وقت اس کو ناقصہ کہتے ہیں۔ جی نقصان یہی ہے نا کہ صرف فاعل کے ساتھ پورا نہیں ہے، خبر کو جاتا ہے۔ جی پڑھ چکے ہو پیچھے۔ اور عمل عصا کا دو نوع پر ہے، دو قسم پر دو ہے، قسم پر ہے۔ اول یہ یہ کہ کہ رفع دیتا ہے عصا اسم کو اور وہ اسم فاعل ہوتا ہے عصا کا، اور نصب دیتا ہے عصا خبر کو۔ اور عمل عصا کا دو قسم پر ہے، اول یہ کہ رفع دیتا ہے اسم کو اور وہ اسم فاعل عصا کا ہے، اور نصب دیتا ہے خبر کو۔ ويكون خبره فعلا مضارعا معا فحينئذ يكون بمعنى قارب، نحو عصا زيد أن يخرج فزيد مرفوع بأنه اسمه وفاعله، وأن يخرج پڑھیے نا۔ أن يخرج في موضع النصب بأنه خبره بمعنى قارب زيد الخروج۔ بس مسئلہ یہ فرق ہے، عصا کا افعال ناقصہ سے بیان ہو رہا ہے۔ افعال ناقصہ کی تو خبر کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن عصا کے لیے ضروری ہے جب عصا جملے اسمیہ پر داخل ہوگا نا تو ایسے جملے اسمیہ پر داخل ہوگا جس جملے میں خبر فعل مضارع ہوگا، جس خبر فعل مضارع ہوگی، تب بھی تو قریب والا معنی بنے گا۔ قرب تو مستقبل میں ہوتا ہے تو مستقبل پر دلالت مضارع کرتا ہے۔ تو مسئلہ نمبر 1 یہ ہے کہ عصا جب جملے اسمیہ پر داخل ہوگا تو شرط یہ ہے کہ وہ جملہ اسمیہ ایسا ہو جس کی خبر فعل مضارع ہو، جس کی آگے اس کی دو صورتیں، کبھی اس پر ان مصدریہ ہوگا، کبھی ان مصدریہ نہ ہوگا۔ ہاں جی عصا جس جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتا ہے شرط یہ ہے کہ اس جملہ اسمیہ خبریہ کی خبر فعل مضارع ہونی چاہیے، آگے اس کی آگے دو صورتیں ہیں کہ کبھی اس پر ان مصدریہ ہوتا ہے، ان مصدریہ ہوگا اور کبھی نہیں ہوگا۔ تو خبر اس کی مضارع ہوتی ہے، کبھی با ان کبھی بے ان، کبھی مع ان کبھی بغیر ان۔ تو عصا جب مسئلہ نمبر 1، عصا جب جملہ اسمیہ پر داخل ہوگا خبر فعل مضارع ہوگی اور بمعن ہوگی، اس وقت عصا کا معنی ہوگا قاربہ۔ کیا ہوگا؟ اس وقت عصا کا معنی ہوگا قاربہ۔ سمجھ آئیے؟ یعنی قریب ہے فلاں فلاں چیز کے، قریب ہے کہ چونکہ قاربہ متعدی ہے، فاعل مفعول 2 کو چاہتا ہے، اس لیے یہ بھی مبتدا خبر کو چاہ رہا ہے، اس لیے کہا کہ بمعنی قاربہ ہے۔
مسئلہ یہ ہے کہ عصا جب جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہو اور اس کی خبر فعل مضارع ہو اور وہ بھی معن ہو، کبھی کبھار کے بغیر بھی اکثر معن ہوتی ہے، اکثر معن ہو تو اس وقت عصا بمعنی قاربہ ہوگا، بمعنی قاربہ ہوتا ہے، بمعنی قاربہ ہوتا آگے ہے، آئے گا دوسرا استعمال، وہ بمعنی قاروبہ ہوتا قاربہ ہے، جی، قاروبہ لازمی تامہ، اور یہ متعدی ہے، فعل مفعول کو چاہتا ہے، اس لیے اس کا ہم معنی ہے یعنی یہ مبتدا خبر کو چاہتا ہے، کیونکہ ان میں معنی قرب والا ہے، جی کیا ہے؟ قرب والا معنی ہے، تو اب اس صورت میں معنی ہوگا کہ جو فاعل ہے یعنی اسم ہے وہ قریب ہو گیا ہے خبر کے، کہ خبر کا حصول اس کے لیے قریب ہے، کیا سمجھیے؟ اور ہوگی خبر عصا کی فعل مضارع مع ان، ایک مسئلہ آ گیا، جی اور اس وقت کس وقت عصا جملے پر داخل ہوگا، اور اس وقت ہوگا عصا بمعنی قاربا، بس اور ہو کی خبر عصا کی فعل مضارع مع ان، اور اس وقت ہوگا عصا بمعنی قاربا، جی، اور ہوگی خبر عصا کی فعل مضارع مع ان، اور اس وقت ہوگا عصا بمعنی قارب، عصا زید ان یخرجا، زید ان یخرجا یہ جملہ اسمیہ ہے، اس پر عصا داخل ہے، زید ان کو عصا رفع دے رہا ہے اور یہ اس کا عصا کا اسم بھی ہے اور فاعل بھی ہے، اور ان یخرجا میں فعل مضارع کو تو ان نصب دے رہا ہے، لیکن یہ پورا جملہ ان یخرجا منصوب محلن ہے عصا کی وجہ سے، عصا کی وجہ سے، کیونکہ یہ عصا کی خبر ہے۔ اب حاصل معنی کیا ہے اس کا؟ عصا زید ان یخرجا جب بولا جائے تو عربی اس کا جو معنی سمجھتے ہیں وہ آپ کو سمجھاتے ہیں۔ معنی یہ سمجھتے ہیں کہ قارب زید الخروج، قریب ہو گیا زید نکلنے کے، قریب نکلنے کے، تو یہ معنی ہے عصا زید یخرج کا، قریب ہے کہ زید نکلے، تو مطلب کیا ہے؟ قریب ہو گیا ہے زید نکلنے کے، چونکہ ان مصدریہ بتاویل مصدر کرتا ہے تو وہ خروج بن گیا۔ ہاں جی، کیا ہے مثال؟ جیسے عصا زید ان یخرجا، زید ان کے مرفوع ہے کیونکہ عصا کا اسم ہے اور اس کا فاعل اس ہے، کا فاعل ہے مانوی طور پر، شاباش، اور ان یخرجا، یخرجا یہ ان کی وجہ سے منصوب ہے، اور پھر پورا یخرجا منصوب محلن ہے، منصوب محلن ہے کیونکہ یہ عصا کی خبر ہے۔ تو عصا زید ان یخرج کا معنی یہ ہے، عصا زید ان یخرجا کا معنی یہ ہے کہ قریب ہو گیا زید نکلنے کے، جیسے عصا زید ان یخرج، جیسے عصا زید ان یخرجا، زید مرفوع ہے زید مرفوع ہے بأنہ، چلو جی، کیونکہ زید اسم ہے عصا کا، یہ بھی معنی ہے بائیں طور کے، زید اسم ہے عصا کا اور فاعل ہے عصا کا، اس لیے یہ کیا ہے؟ یہ مرفوع ہے، اور ان یخرجا نصب کی جگہ میں ہے، ان یخرجا میں یخرجا منصوب لفظاً ہے ان مصدریہ کی وجہ سے، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ پورے ان یخرجا جملے کی بات ہو رہی ہے،
اور ان یخرجا نصب کی جگہ میں ہے طور ان یخرجا خبر ہے عصا کی معنی کیا ہے عصا زید ان یخرجا کا بمانا قریب ہو گیا زید خروج کے جیسے عصا زید ان یخرجا پس زید مرفوع ہے بہی طور کے زید اسم ہے عصا کا اور فاعل ہے عصا کا جی اور ان یخرجا نصب کی جگہ میں ہے بہی طور کے ان یخرجا خبر ہے عصا کی بمانا قریب ہو گیا زید نکلنے کے بس زید مرفوع ہے بنی طور کہ زید اسم ہے عصا کا فاعل اور ہے فاعل ہے عصا کا اور ان یخرجا اور ان یخرجا نصب کی نصب جگہ کی میں جگہ میں بنی ہے نصب کی جگہ میں ہے بہی بنی طور کے ان یخرجا خبر ہے عصا کی بمانا قارب زید للخروجا ويجب أن يكون قبله مطابقا لاسمه بالإفراد والتسمية والجمع والتذكير والتأنيث نحو عصا زيد أن يقوم وعصا زيدان أن يقوما وعصا زيدون أن يقوموا وعصت هند أن تقوم وعصت الهندان أن تقوما وعصت الهندات أن يقومن. بس مسئلہ یہ ہے کہ جب عصا جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہو اور خبر اس کی فعل مضارع ہوگی مع ان تو اس صورت میں خبر کا اسم کے مطابق ہونا ان چیزوں میں ضروری ہے. مسئلہ یہ ہے کہ عصا جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہو عصا جب جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوگا اور اس جملہ خبریہ اسمیہ کی خبر فعل مضارع ہوگی جو کہ معان ہوگی تو اس صورت میں خبر کا اسم کے ساتھ یہ اسم کے ساتھ مطابق ہونا ضروری ہے ان چیزوں میں. آپ نہ تم ان چیزوں میں کن چیزوں میں ضروری ہے افراد اور مٹو شروع کر جملہ ہے کہ مطابق ہونا ضروری ہے. ان چیزوں میں نہیں آخنا ہوتے ان چیزوں میں نام لینا ہے. خبر کا مطابق ہونا اسم کے لیے ضروری ہے افراد میں اور تثنیہ میں اور جمع میں اور تذکیر میں اور تانیث میں. اگر اسم مفرد ہے تو پھر خبر بھی مفرد ہو اور اگر اسم تثنیہ ہے تو پھر خبر بھی تثنیہ ہو اور اگر اسم جمع ہے تو پھر خبر بھی جمع ہو اور اگر اسم مذکر ہے تو پھر خبر بھی مذکر ہو اور اگر اسم مؤنث ہے تو پھر خبر بھی مؤنث ہو. یہ مطلب مثالیں لکھی ہیں ساری نحمیر چ پڑھیاں نے ساریاں شمع چ پڑھیاں نے. عصا زید ان یقوم اسم مذکر ہے زید اور مفرد ہے اس لیے صیغہ خبر ہے ان یقوم. دسدا پیا عصا زیدان ان یقوما اسم چونکہ تثنیہ ہے مذکر ہے اس لیے خبر ان یقوما ہے. عصا زیدون ان یقوموا اسم چونکہ مذکر ہے جمع ہے اس لیے خبر ان یقوموا جمع کا صیغہ ہے. عصت ہند ان تقوما خبر مفرد ہے اور مؤنث ہے اسم مفرد ہے اور مؤنث ہے اس لیے خبر ان تقوما ہے واحد مؤنث غیب کا صیغہ. عصت الہندان ان تقوما اسم عصت کا اسم تثنیہ ہے اور مؤنث ہے اس لیے خبر ان تقوما ہے. اور عصت الہندات ان یقمنا میں چونکہ اسم مؤنث ہے اور جمع ہے اس لیے خبر بھی مؤنث ہے اور جمع ہے ان یقمنا. مثال عصا زید ان یقوما عصا کا اسم یہ مفرد ہے اور مذکر ہے اس لیے خبر ہے ان یقوما خبر بھی مذکر ہے اور مفرد ہے. عصا زیدان ان یقوما عصا کا اسم مفرد ہے اور تثنیہ ہے اس لیے خبر بھی مفرد ہے اور
تسنیہ ہے کہ بیانے خبر بھی تسنیہ ہے اور تسنیہ مذکر ہے خبر بھی تسنیہ ہے اور مذکر ہے خبر کی ہے بیڑیا چل ٹھیک ہے اور اصل زیدون ان یقوموا عصا کا اسم جمع ہے اور مذکر ہے اس لیے خبر بھی جمع ہے اور مذکر ہے وعصت ہند ان تقوم عصا کا اسم یہ مفرد ہے اور مؤنث ہے اس لیے خبر بھی مفرد ہے اور مؤنث ہے اور اسد الہندان ان تقوم اسد کا اسم یہ تسنیہ ہے اور مؤنث ہے اس لیے خبر بھی تسنیہ ہے اور مؤنث ہے واسط الہندات ان یکون میں اسد کا اسم یہ جمع ہے اور مؤنث ہے اس لیے خبر بھی جمع ہے اور مؤنث ہے چلو جی مسئلہ سمجھا جی اور واجب ہے یہ کہ ہو خبر عصا کی مطابق اس میں ہی عصا کے اسم کے افراد میں اور تثنیہ میں جمع میں اور تذکیر میں اور تانیث میں جیسے اور واجب ہے یہ کہ ہو خبر عصا کی مطابق عصا کے اسم کے افراد میں اور تثنیہ میں اور جمع میں اور تذکیر میں اور تانیث میں جیسے عصا زید ان یقوما وعصا زیدان ان یقوما اور عصا زیدون ان یقوموا اور عصا ہند ان تقوما اور عصا الہندان ان تقوما اور عصا الہندات ان یقومنا عصا زید ان یخرج کا معنی ہے قارب زید الخروج تو عصا زید ان یقوم کا معنی کیا ہوگا عصا زید کیسے سے میں پہلے کچھ رہ جا رہا قارب زید للقیام قیام مفعول بھی ہی پڑھنا یار اس نے جی قارب دا کمال ہے ذرا قارب زید للقیام اگے بھی بھی قارب زیدان للقیام وہ قیام تو کو مصدر کی ہے وهذا أي قول الخبر مطابقا للفاعل إذا كان الفاعل اسما ظاهرا أما إذا كان مضمرا فليست المطابقة بينهما شرطا مسئلہ یہ ہے یہ جو پڑھا ہے کہ عصا جب جملہ اسمیہ پر داخل ہوگا تو شرط یہ ہے کہ عصا کی خبر عصا کے اسم کے مطابق ہو ان 5 چیزوں میں یہ مطابقت تب شرط ہے جب کہ عصا کا فاعل اسم ظاہر ہو عصا کا فاعل جیسے کہ مثالیں پڑھی ہیں زید زیدان ہند ہندان اگر عصا کا فاعل ضمیر ہو اگر تو اب مطابقت خبر کی اور اسم کی آپس میں شرط نہیں ہے کریں تو جائز ہے نہ کریں تب بھی جائز ہاں جی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ پڑا ہے کہ عصا جس جملہ اس میں جب جملہ اس میں خبریہ پر داخل ہوگا اور اس کی خبر فعل مضارع ہوگی وہ بھی معان ہوگی تو پھر اکثر معان ہی ہوتی ہے اسم اور خبر کا آپس میں مطابق ہونا 5 چیزوں میں یہ ضروری ہے یہ تب ہے جب عصا کا اسم یہ اسم ظاہر ہو عصا کا فاعل اسم ظاہر ہو اور ٹھیک ہے اور جب عصا کا فاعل ضمیر ہوگی تو اس وقت مطابقت ان کے درمیان شرط نہیں ہے مطابقت کریں تب بھی ٹھیک ہے نہ کریں تب بھی ٹھیک ہے اور یہ حاضہ کا مشار لے بیان کرتے ہیں اشارے صاحب کون یہ یعنی ہونا خبر کا مطابق واسطے فاعل کے جب کہ ہو فاعل اسم ظاہر بہرحال جب ہو فاعل ضمیر پس نہیں مطابقت ان دونوں کے درمیان شرط کن دونوں کے درمیان چلو جی اور یہ یعنی ہونا خبر کا مطابق فاعل کے جب ہو فاعل اسم ظاہر بہرحال جب ہو فاعل مضمر بس نہیں ہے مطابقت ان دونوں کے درمیان شرط
اور یہ یعنی ہونا خبر کا مطابق فاعل کے جب ہو فاعل اسم زائد، بہرحال جب ہو ضمیر، پس نہیں مطابقت ان دو کے درمیان شک۔ اگر ضمیر مستتر ہو، اگر ضمیر بارز ہو تو پھر بھی مطابقت شرط ہے، شرط ہے، اگر ضمیر مستتر ہو تو پھر مطابقت، نہیں ہے۔ اور اگر بارز ہو تو پھر مطابقت ہے۔ گل سمجھیے؟ اور دیکھو مثال لکھ لیجیے، الزیدان، اصل میں اس کی ضمیر فاعل پتہ کب بنتی ہے؟ فاعل کب بنتی ہے؟ یہ جو جملہ اسمی ہے نا جس پر داخل ہونا ہے، اس کے اسم کو مبتدا کو مقدم کر دے اسا سے، اس کو مبتدا بنا دے، اور اسا کے اندر ضمیر ہو جو اسم بنے اور اس مبتدا کی طرف لوٹے اور آگے خبر آ جائے۔ مثلا وہی جو مثالیں آپ نے پڑھی ہیں ساری، بھئی اسا زید ان یقوم، اس کو اگر الٹا دیں زید عسا ان یکون، اب اسا کے اندر اسا کے اندر ضمیر ہے، ضمیر ہے جو کہ اس کا اسم ہے، اس کا اسم ہے۔ سمجھیے؟ تو یہاں تو مطابقت ہے، لیکن تثنیہ کی مثال لکھی بیر اور اس کو الٹا دے، الزیدان عسا ان یخرجنا، اسا الزیدان، الزیدان عسا، اب دیکھیں الزیدان یہ مبتدا ہے، اسا کا فاعل ہے کون؟ ہوبا ضمیر۔ گل سمجھیا؟ تو آگے جو ہے نا کیا نام ہے، خبر ہے کون؟ این یخرج، این یخرجا، تو این یخرجا یہ چونکہ فاعل کون ہے اسا کا، جو زیدان کی طرف لوٹتی ہے، اس لیے خبر جو ہے وہ اس کے غیر مطابق ہو تو یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی، باقی اس پر دلیل دیں گے کہ یہاں مطابقت نہ ہو تو معنی ٹھیک ہے، یہ اگلی کتاب میں آ جائے گی بات سمجھیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کچھ پڑھے ہو نا مسئلے، پھر اگلی کتابیں جو ہوندے نے پھر سمجھ آ جاندے نے، غیر جس فن کو پڑھیں گے اسی فن کے مسئلے اس میں پڑھیں گے نا۔ تو مطابقت شرط ہے کب؟ جب کہ اسم ظاہر یا ضمیر بارز ہو، تو اگر یہ نہ ہو مستتر ہو تو مطابقت شرط، معنی غلط نہیں ہوتا، ٹھیک ہوتا ہے جی۔ چلے النوع الثاني من النوعين المذكورين أن يرفع الاسم وحده، وذلك إذا كان اسمه فعلا مضارعا معا، فيكون الفعل المضارع معا في محل الرفع بأنه اسمه، ويكون عسى حينئذ بمعنى قرب، مثل عسى أن يخرج زيد أي قرب خروجه، فلا يحتاج في هذا الوجه إلى الخبر بخلاف الوجه الأول، لأنه لا يتم المقصود فيه بدون الخبر، فيكون الأول ناقصا والثاني تاما۔ دوسرا استعمال اسا کا، اسا جو ہے وہ اس کا عمل دو طرح کا ہے، عمل دو طرح کا، ایک آ گیا کہ جملے اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، اسم کو رفع دیتا ہے، مبتدا کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب، صرف اتنا ہے کہ خبر کو لفظاً نصب نہیں دیتا، محلاً نصب دیتا ہے کیونکہ وہ فعل مضارع ہے۔ دوسرا عمل اسا کا یہ ہے بالکل آسان کہ جملہ اسمیہ کون؟ جس کی خبر فعل مضارع ہے، اس جملے کو الٹا دیں، فعل مضارع کو پہلے لیں، اسم کو بعد لے جائیں اور فعل مضارع کا فاعل بنا دیں، اس پر اسا داخل کریں، اس پر اسا داخل کریں، تو اب فعل مضارع بما ان، اب تو آگے اس کا فاعل ہے، تو یہ فعل فاعل مل کر یہ پورا فاعل بنے گا اسا کا، بس۔ تو اس صورت میں اسا صرف عمل کرے گا رفع کا، یعنی فاعل کو رفع دے گا، اور چونکہ اب یہ خبر کا محتاج نہیں ہے اس لیے یہ تامہ ہے، اور پہلا چونکہ خبر کا محتاج ہے اس لیے نقص ہے۔ سارا خلاصہ یہ ہے۔ ہم شبکیہ کے
عصا کا دوسرا عمل دوسرا عمل یہ ہے دوسرا عمل یہ ہے کہ عصا جب عصا ان یرفع الاسم وحدہ، کہ عصا صرف فاعل کو رفع دیتا فاعل ہے. کو رفع دیتا ہے. یہ کب ہے؟ یہ وذالک، یہ کب ہے؟ یہ کب ہے؟ یہ اس وقت ہے کہ جب اس کا اسم فعل مضارع مع ان ہو. جب اس کا اسم فعل مضارع مع ان ہو. مطلب کیا ہے کہ وہی جو ترکیب ہے، مبتدا جس کی خبر فعل مضارع، اس کو الٹا دیں، الٹا دیں، اسم کو لے جائیں، اسم کو اصل دیکھنا اللہ دے بندیا. زید ان یخرجا، ہن ان دی ترکیب ہے زید مبتدا تے ان یخرجا فعل، تو ضمیر فاعل ہے کہ کوئی نہیں؟ تو لوٹتی کدھر پئی ہے؟ زید والا جی. تے جے زید نو چوک کے پیچھے لائے ہن فاعل کنے بنا؟ فاعل تے زید ہی ہے نا. ضمیر تا مرجے کول عبارت ہے، ضمیر کو وکھڑی شاید کوئی نہیں نا. تو ان یخرجا زید فاعل کون ہے؟ کہ وہ ضمیر ہے، زید ہے جی. تو جب ان یخرج زید ہو، اب اس کے اوپر عصا آ جائے تو یہ ان یخرج زید، یہ پورا کیا بنے گا؟ زید کا عصا کا فاعل بنے گا، فعل بنے گا جی. تو پھر اس نے اس پورے فعل کو کیا کیا؟ رفع دیا، لفظاً نہیں معلن رفع دیا جی. اور چونکہ اس صورت میں، اور چونکہ اس صورت میں یہ صرف فاعل کے ساتھ پورا ہو گیا، اس لیے اس کو تاما کہتے ہیں. اور پہلی صورت میں وہ خبر کو بھی چاہتا ہے، اس لیے اس کو ناقصہ کہتے ہیں، اس کو ناقصہ کہتے ہیں. تو اس صورت میں اس کا معنی ہے قاروبا. کیا ہے؟ اس وقت اس کا معنی ہے کاروبار. سمجھ آئیے؟ تو مثال آگے آ رہی ہے، مثلا عصا زید ان یخرج، یہ پہلا استعمال ہے. اس کو الٹا دے، عصا ان یخرج زید، عصا زید. اس کا معنی ہے کہ قاروبا خروج زید. کیا معنی ہے؟ زید کا خروج قریب ہے. پہلے کا معنی تھا قاربا زیدون الخروجا، فاعل بھی تو مفعول بھی، قریب ہو گیا زید خروج کے. اس کا معنی ہے قاروبا خروج زیدن، ایک کو فاعل ہے کون؟ خروج زید. یار مضاف لے مل کر خروج زیدن. تو یہ کس کو رفع دے رہا ہے؟ صرف ایک اسم کو جی. این یخرجا زیدن کو یہ کیا کر رہا ہے؟ رفع، معلن رفع دے رہا ہے. دوسرا عمل عصا کا یہ ہے کہ عصا صرف اسم کو رفع دیتا ہے. یہ اس صورت میں ہے جب عصا کا اسم جو ہے وہ فعل مضارع بما ان ہو. اگے جدو فعل مضارع ہونا ہے، ان کا فاعل ہونا ہے کہ کوئی نہیں ہونا؟ کوئی فعل بغیر فاعل تو ہو سکتا ہے. تو یہ جو ہے نا زید ان یخرجا، اس کو الٹا دے، ان یخرجا زید، اس پر عصا داخل کرے. تو اب یہ ان یخرجا زید، یہ فعل فاعل مل کر بتاویل مفرد ہو کر یہ فاعل بنے گا کس کا؟ عصا کا. اور عصا اس کو رفع دے رہا ہے، عصا اس کو رفع دے رہا ہے جی. تو لہذا اب اس کو خبر کی احتیاجی نہیں ہے، تو اس لیے کیا ہو گیا یہ؟ تو برخلاف پہلا، وہ چونکہ وہ خبر کی طرف دے، محتاج ہے، اس لیے اس کو ناقصہ کہتے ہیں، اس کو ناقصہ کہتے ہیں. چل بھائی دھیان منع کریں، لمبی عبارت ہی. نو ثانی، نو عین مذکورین سے، اور شک ہے وَعَمَلُهُ عَلَى نَوْعَيْنِ، ان میں سے نو ثانی یہ ہے کہ رفع دیتا ہے عصا ایک اسم کو. اچھا ایک قدم، اور یہ کون اسم کو رفع دے؟ خبر کی ضرورت نہیں. جب کہ ہو اسم عصا کا فعل مضارع ان، لکھا جو موبل بل مصدر ہوگا جی، پس ہوگا فعل مضارع مع ان رفع کے محل میں. وہیں طور فعل مضارع مع ان اسم ہوگا عصا کا، اور ہوگا عصا اس وقت بمانا قاروبا. سمجھ آئی؟ ہوں مثال دیں دینی، جیسے عصا ان یخرج زید، معنی اس کا کیا ہے؟ یعنی قاروبا خروج زید، اے
فرق جے عسا زید ان یخرج بمانا قارب زید الخروج، قریب ہو گیا زید نکلنے کے. عسا ان یخرج زید کا معنی ہے قاربا خروج زید، قریب ہو گیا زید کا نکلنا. یہ صرف فاعل ہے کہ یہ پس نہیں محتاج ہوگا عسا اس وجہ میں خبر کی طرف، اس وقت خبر کی محتاج نہیں ہونا چاہیے قبل کی طرف. برخلاف وجہ اول کے، اس لیے کہ نہیں پورا ہوتا وجہ اول وچ مقصود اس میں غیر خبر کے، کیونکہ کلا اسم ہے کیا ہے زید اندر تے کلام پوری نہیں ہوتی، اس لیے وہاں کیا ہے خبر کی ضرورت ہے. لہذا خلاصہ یہ ہے پس ہوگا اول کون عصا ہے، عصا ایک کی ہے لیکن دو استعمال کے اعتبار سے حکمن دو ہو گئے. پس ہوگا عصا اول ناقص اور ثانی تام. مذکورین سے یہ کہ رفع دے عصا اکیلے اسم کو، اور یہ جس وقت ہو اسم عصا کا فعل مضارع مع ان، پس ہوگا فعل مضارع مع ان رفع کے محل میں بہی طور کے فعل مضارع مع ان اسم ہے عصا کا، اور ہوگا عصا اس وقت بمعنی کاروبا، جیسے عصا ان یخرج زید، یعنی قریب ہوا کاروبا خروج زیدن، مانا کیا ہے یعنی قریب ہو گیا نکلنا زید کا ہے، مطلب ہے پس نہیں محتاجی پس نہیں محتاج عصا، پس نہیں محتاج عصا اس وجہ میں خبر کی طرف برخلاف وجہ اول کے، اس لیے کہ نہیں پورا ہوتا مقصود وجہ اول میں بغیر خبر کے. مثلا عصا زیدن قریب ہے زید کی قریب ہے، جہاں تک اگلی گلا دسوں گا جی. برخلاف عصا ان یخرج زید قریب ہے یہ کہ نکلے زید، دیکھیے پوری ہے جی. پس ہو گیا عصا اول ناقص اور عصا ثانی تام. چلو بھائی اور نو ثانی نو مذکورین سے یہ کہ رفع دے عصا اسم اکیلے کو، اور یہ کہ جب ہو اسم عصا کا فعل مضارع مع ان، پس ہوگا فعل مضارع مع ان رفع کے محل میں باری طور کے فعل مضارع مع ان اسم ہے عصا کا، اور ہوگا عصا اس وقت میں بمعنی قربا، جیسے عصا ان یخرج زید، یعنی قریب ہوا نکلنا زید کا. پس نہیں محتاج عصا اس وجہ میں خبر کی طرف برخلاف وجہ اول کے، اس لیے کہ نہیں پورا ہوتا مقصود وجہ اول میں بغیر خبر کے. پس ہو گیا اول ناقص اور ثانی تام.